تو یہ جو انڈیا کے حوالے سے تو یہ ایک جو سٹیپ ہے نا، یہ بہت ہی ہسٹوریکل سٹیپ ہے. جو لوگ جیو پولیٹیکل مسائل کو سمجھتے ہیں یا اسٹریٹجک ہسٹریز کو اس علاقے کی، ویسٹ ایشیا کی اور ساؤتھ ایشیا کی اور انڈین سب کانٹیننٹ کی آپس میں جانتے ہیں، ان کے نزدیک یہ گیم چینجر ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں. اور یہ گیم چینجر جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف انڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے یا عرب کنٹریز کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے، بلکہ پاکستانی پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک نائٹ میئر کے انداز میں گیم چینجر ہے. اینڈ بیفور آئی پروسیڈ ود، جب میں یہ بات کرتا ہوں نائٹ میئر کے انداز سے، تو میرا مقصد کسی کو ڈرانا نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا، وہ اس کا جو سائیکل آف وزڈم تھی نا اپنی منسٹری، اپنی ایکسٹرنل افیئرز پہ، وہ بند گلی میں جا کے رک گئی ہے. سائیکل آف وزڈم جو ہے نا، یہ سٹک ہو گیا. چرخا جو چل رہا تھا از جسٹ سٹکڈ، دیر از نو وے ٹو گو. اب اس میں لے دے کے تو ایک چین جو ہے نا، پھر ایک نئے سرے سے اسی پہیے کو انہوں نے گھما کے چین کے پیچھے لگا دیا. لیکن اس میں اس کو پاکستان کی جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز ہے، یا جو پاکستان کے دانشور ہیں جو کہ فارن افیئرز پہ نظر رکھتے ہیں، یا جو پاکستان کی جو اسٹریٹجک ایک رہی ہے تھنکنگ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو برے طریقے سے اس موو نے ایکسپوز کر دیا. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. کہ پاکستان کی جو خارجہ جو بھی کسی قسم کی ڈیفنس ہو یا ایکسٹرنل افیئرز ہو، اس کے جو ایسٹس تھے نا، وہ ہمیشہ ایسٹس جو کہ آپ کے ہوتے ہیں آپ کی لائبلٹیز کے پرابلم سے. تو پاکستان جو ہے وہ انڈیا کو ہمیشہ ایک پرابلم سمجھتا رہا فرام ڈے ون. تو اسی حساب سے ظاہر ہے ان کی ساری اسٹریٹجک مووز جو ہیں وہ ہوتی رہی ہیں. تو انڈیا کے حوالے سے جو ان کی ڈیفنس کا مسئلہ تھا، اس میں ظاہر ہے جو سب سے بڑا فیکٹر، جیسا کہ ہم جانتے ہیں دنیا کے ہر ملک اور قوم کے پاس کسی بھی حیثیت سے جو ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اکنامک، کہ آپ کی معیشت کتنی مضبوط ہے، آپ کا ذریعہ انکم کیا ہے، ان دا ٹائمز آف کرائسس جو ہے آپ کس چیز پہ ڈیپینڈ کر سکتے ہیں، ایٹ دا ٹائم آف وار جو ہے آپ کے ریسورسز کیا ہوں گے، آپ کے دوست اور دشمن کیا ہوں گے. تو اس حوالے سے پاکستان نے یہ تو 2 ٹیئر ایک پالیسی بنائی ہوئی تھی کہ جی ہمیں جو ہے وہ اگر ڈیفنس کے حوالے سے اور انڈیا کے ساتھ جو ان کا ایک روایتی طور پہ ایک ڈکلیئرڈ قسم کی دشمنی آپ کہہ سکتے ہیں، وچ از جسٹیفائیبل اور ناٹ، یہ ایک الگ چیپٹر ہے. لیکن آفیشیلی ظاہر ہے پاکستان انڈیا کو ایک ڈکلیئرڈ اینیمی ڈکلیئر کرتا ہے. اور اس کی 2 بڑی آپ کے پاس مثالیں ہیں. ایک تو پاکستان کی ساری ٹیکسٹ بکس اٹھا کے دیکھ لیں تو کہیں بھی انہوں نے بھارت کے لفظ کے ساتھ جو ہے وہ دشمن کا لازمی آگے یا پیچھے لگایا ہوگا. ان کے جتنے دانشور ہیں، جو لکھاری ہیں، جو ان کے سرکاری دانشور ہیں، سرکاری دانشور سے مراد جو پرو گورنمنٹس جن کی لیننگ ہے، وہ بھارت کے ساتھ ہمیشہ لفظ جو ہے وہ دشمن لگائیں گے، یا مکار دشمن، یا چالاک دشمن، یا خطرناک دشمن، یا جانی دشمن، یا ابدی دشمن. ابدی جو ہے نا فارسی عربک اورینٹڈ لفظ ہے، جس کا مطلب ہے پرماننٹ، جس نے کبھی چینج نہیں ہونا. سو دیٹ مینس صرف دشمن، جس کے آگے دوستی کا کوئی وہ ہے نہیں. تو جب آپ کا ایک ابدی دشمن ہے، یعنی پرماننٹ دشمن ہے، تو آبویسلی یو انڈر ٹیک ٹو ڈیفینڈ یو اینڈ یور سیلف اینڈ یور نیشن فرام دیٹ دشمن. تو اس کے لیے پاکستان کی جو 2 ٹیئر پالیسی رہی ہے کہ ایک تو ہمیں اس کے لیے جو اسلحہ، بارود، گولہ اکٹھا کرنا ہے، وہ پیسے کہاں سے آئیں گے. تو اس کے لیے پہلا دروازہ عرب رہے ہیں. اور یہ نہ صرف جو ہے گولہ بارود جمع کرنے کے لیے پہلا دروازہ عرب رہے ہیں. ایوری باڈی نوز دس اینڈ دس از ناٹ اے سیکرٹ اینی مور کہ جو پاکستان کے نیوکلیئر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایسٹس بنے ہیں، ریسرچ ہوئی ہے، اس پہ پیسہ لگا ہے، اس کے پیچھے سعودیہ کا بہت بڑا پیسہ موجود رہا ہے. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک اسٹریٹجکلی، یعنی ایک بہت ہی قریب ترین قسم کا جو ہے ایک گٹھ جوڑ میں اس کو کہوں گا. آئی ووڈنٹ کال اٹ فرینڈ شپ.
اور اس میں ظاہر ہے سعودیوں کے لیے یہ جاننا کوئی مشکل کام نہیں تھا کہ یہ سارا کچھ پاکستان کا گھما پھرا کے تو انڈیا کے خلاف ہی ہو رہا ہے. پاکستان ہیز نیور ڈکلیئر اینی ادر اینیمی آن دس پلانٹ ارتھ ادر دین انڈیا. سو obviously why they are getting all these kind of نیوکلیئر ہو گئے یا دوسرے روایتی جو ہے نا اسلحہ ہو گیا. ایک چیز یہ تھی. میں اس کو ایک تیسری جو عوامی زبان ہے نا اس میں یہ کہوں گا کہ ایک مرغی پکڑی ہوئی تھی پاکستان نے جو انڈے بھی دیتی تھی بچے بھی دیتی تھی اور ان کے سارے معاملات جو ہے کہ پیسے بھی عرب دے رہے تھے. اور ساتھ میں جب پاکستان پھنس جاتا تھا تو دو طریقے سے سپورٹ کرتے تھے. ایک جو ہے وہ امت مسلمہ کے نام پہ او آئی سی کو جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں او آئی سی او آئی سی وہ او آئی سی نہیں بلکہ آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن والی کہ وہ فوراً اجلاس بلا دیتے تھے. اب بے شک چلیں عرب چھوٹے ملک ہوں بڑے ہوں بادشاہ تو ڈکٹیٹرشپ ہو لیکن 40-50-60 ملکوں کا ایک دم ایک کوئی اجلاس میں جمع ہو جانا انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں ایک ویٹ جو ہے نا بناتا ہے. یہ ہمیں ماننا پڑے گا. تو وہ ایک دم شارٹ نوٹس پہ ایون ایسے بھی ہوا کہ 5 دن کے نوٹس پہ بھی انہوں نے او آئی سی کا اجلاس بلا لیا جس میں مین ایجنڈا جو ہے وہ جو ہے انڈیا کے خلاف ہوتا تھا. تو یہ سمجھ لیں کہ پہلے تو میں نے بات کی نا ڈیفنس اور اکانومی کے جو ایکسپینس ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتے تھے. اور دوسرا میں نے بات کی کہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں سب سے بڑا جو ان کو ایک لیوریج حاصل تھی وہ او آئی سی کی کنٹریز کا ایک پورا گاٹھ اور خصوصاً سعودی قیادت میں اس کا جو ٹلٹ ہے اور اس کا جھکاؤ ہے پاکستان لیننگ یہ تھا. اور تیسری جو سب سے بڑی میں آپ کو بتا دوں ان میں ایک اور چیز تھی جو کہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے وہ تھی کہ سعودی عرب کو یہ یوز کرتے تھے امریکہ کے ساتھ بھی تالے کھولنے کے لیے. جو مشکل تالا ہوتا تھا نا کہیں اگر آپ کی نیگوسیشن پھنس گئی یا آپ اپنی حرکات و سکنات کی وجہ سے کہیں پھنس گئے تو اس چیز سے نکلنے کے لیے وہ اس کو استعمال کرتے تھے. اب یہ ہوا کہ یہ جو ڈپلومیسی چل رہی ہے گزشتہ 8-10 سالوں میں اس نے یہ سب کچھ بدل کے رکھ دیا. انڈیا نے جب اپنے ایک اس حوالے سے فوکس کیا عرب کنٹریز کو تو عربوں کا رسپانس جو ہے اٹ واز بیانڈ دی ایکسپیکٹیشنز ایون آئی ایم ٹیلنگ یو. چونکہ ایسے لگتا ہے کہ عرب پہلے سے کوئی موقع کی تلاش میں بیٹھے تھے تو انہوں نے جو ریسیپروکیٹ کیا اس کو جو ریسیپروکل ان کا یہ تھا وہ بہت زیادہ اوور ویلمنگ تھا. چونکہ میرے خیال میں اصل چیز کیا تھی کہ عربوں کے اندر اب یہ ایک سوچ بہرحال آ گئی تھی کہ جی پاکستان کے ساتھ ہماری جو ریلیشن شپ ہے یہ یوزلیس ہے اور اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں. اور اس کی سب سے بڑی ڈسپلے اس وقت ہوئی جب ان کا یمن کے ساتھ ایشو کھڑا ہوا اور انہوں نے پاکستان کو کہا کہ وہ اپنی فوج کو کرے یا پھر اس طرح کی کوئی اسٹریٹجک اس میں آئے تو پاکستان نے کہا کہ نہیں جی ہم تو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں ہمارا تو ایران کے ساتھ بھی وہی تعلق ہے جو آپ کے ساتھ ہے. اور اس طرح کے جب ڈائلاگ انہوں نے بولنے شروع کیے نا بغیر اپنے گریباں میں دیکھے تو اس سے عرب بڑے ناراض ہوئے. چونکہ عربوں کا یہ پرابلم یہ ہے کہ وہ قبائلی دشمنی کے قائل ہیں نا جس طرح ٹرائبل آپ دیکھیں کہ ترکوں کے ساتھ 200 سال پہلے ان کی جو ناراضگی تھی آج بھی وہ اپنے دل میں چھپا کے بیٹھے ہیں. They don't forgive people. تو انہوں نے کہا بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ ایک ملک کو ہم گزشتہ 50 سال سے پال رہے ہیں دوسرے الفاظ میں پالنا کہہ سکتے ہیں نا آپ. تو یہ آ کے جب ہمیں تھوڑی سی ضرورت پڑی تو انہوں نے کہا جی ہم تو بڑے غیر جانبدار لوگ ہیں جی ہم تو پورے جو انٹرنیشنل پالیٹکس میں سب ہمارے لیے برابر ہے جی. وہ یہ چیز ان کو بڑے غصے میں مبتلا کر دی. انہوں نے اس وجہ سے انہوں نے سپیڈ اپ کیا اس پروسیس کو. مودی صاحب کو 2 ملکوں نے جو کہ لیڈنگ کنٹریز ہیں عرب دنیا کی عرب سپیکنگ اور رچ کنٹریز انہوں نے ان کو دیا جناب میڈل جو انعام تھا جو ان کا ہائیسٹ انعام دیا. اور پھر اب آ کے بات آئی آپ نے دیکھا کہ جنرل جو انہوں نے انوائٹ کیا انڈین آرمی چیف اس کو وہ وہاں کی ڈیفنس یونیورسٹیز میں اور اس طرح کے فورمز میں لے کے جا رہے ہیں جس پر پاکستان کے کسی جنرل کو یا کسی بھی اس کو حالانکہ پاکستان
کے ساتھ میں نے کہا کہ بہت ہی ڈیپتھ قسم کے تعلقات تھے، ٹریننگ میں فوجی انوالو ہوتے تھے، ہر چیز تھی، لیکن یہ ایک نیکسٹ لیول ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیکسٹ لیول جو ہے یہ ہمارے ارد گرد بدلتی ہوئی ریئلٹیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے. اور پاکستان کے لیے جو لفظ میں نے نائٹ میئر کہا تھا شروع میں، اس میں میرے کہنے کا مطلب ہی یہی تھا کہ پاکستان کو اب چاہیے کہ وہ اپنے یہ جو فیلیئرز ہیں، بلکہ کیٹاسٹروفک قسم کی جو وانٹنگ ہیں، اس میں سے نکلیں اور اپنی پالیسی کو ایک پراپر جو ہے ریشنل اور ایتھیکل بنیادوں پہ ڈیولپ کریں. ورنہ وہ بہت مشکل میں چلے گئے. مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ یہ جو امہ کا ہوا تھا یہ بھی ختم ہو گیا، عربوں نے پیسے دینے بھی بند کر دیے، کچھ عرصے بعد یہی چیزیں جو ہیں وہ آگے ایک رولر کوسٹر کی طرح اگر چلتی رہیں تو آپ کی لیبر فورس بھی، جیسا کہ ہوا ہے آپ نے دیکھا، وہ ویزا 13 ملکوں پہ جو اس نے پابندی لگائی ان میں پاکستان بھی ہے. تو دس از گوئنگ ٹو اینڈ اپ لائک اے ڈیڈ پالیسی ان اے ڈیڈ اسٹریٹ وچ گوز نو ویئر. اور اس وقت پاکستان کے پاس پیچھے ہٹنے کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں بچے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از دا تھنگ وچ آئی لک ایٹ اٹ، دا وے آئی لک ایٹ اٹ. ٹھیک کہہ رہے ہیں بشانی صاحب. آرمی چیف ہندوستان کے کنگ عبدالعزیز وار کالج کے اندر جائیں گے، ان کو ایڈریس کریں گے وہاں پر. اس کے علاوہ اور بھی ان کے ڈیفینس پیکٹ سائن ہونے کی امید ہے. اور پیسے کی دنیا ہے، $3 بلین سعودی عربیہ نے پاکستان سے مانگا ہے اب، تو وہ بھی ان کو لوٹانا ہے. اس پورے خطے کے اندر، ویسٹ ایشیا کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے یہاں کی سیاست میں. ہم نے دیکھا یو اے ای اور بحرین نے اسرائیل کو تسلیم کیا. پاکستانی میڈیا سے میں جب میرے جو جاننے والے ہیں یا ان کے پروگرام دیکھتا ہوں تو ایک بات سامنے ابھر کے آئی کہ جی سعودی عربیہ تو تیار بیٹھا ہے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے، بس اسے انتظار ہے کہ پاکستان کر لے. تو اگر جس دن ہم نے کر لیا اس دن سعودیز بھی کر لیں گے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہ سوچتے تھے کہ ہمارے جو تعلقات ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ میں وہ مذہب کی بنیاد پر ہیں، مگر سعودی عربیہ نے اس کو کبھی ریسیپروکیٹ نہیں کیا. وہ اس سے ایک اسٹریٹجک ایک ریلیشن شپ ہی مانتے آئے تھے. اور آج یہ ثابت ہو گیا ہے کہ انہوں نے جس طرح سے ہندوستان کو جتنی سپیس دے رہے ہیں یہ پورا ریجن، تو دیٹ شوز کہ اب ہماری جو پوزیشن ہے ہمیں ان کے ساتھ میں ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. سو واٹ ڈو یو تھنک، پاکستان کس طرح سے اگر یہ کوئی جو شفٹ آ رہا ہے اس کو اگر روکنا بھی چاہے اور اپنے ریلیشن شپ سدھارنا چاہے تو پاکستان کو کیا سٹیپس اٹھانے ہوں گے؟ نہیں، بنیادی طور پہ اس شفٹ کو تو روک نہیں سکتا جی، دیٹ از آؤٹ آف کوسچن. چونکہ مڈل ایسٹ میں جو ہوا چل گئی ہے، اور یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے نا جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کا، تو میں نے یہ کہا نا کہ یہ بائیک وقت ایک اوپننگ ہے عربوں کی طرف سے انڈیا اور اسرائیل کی طرف. اب اس کی بہت ساری وجوہات ہر بندہ آپ کو بتائے گا، لیکن اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں جن کو پاکستان کچھ نہیں کر سکتا. یعنی پاکستان ہیز نتھنگ ٹو آفر. ٹیبل پر رکھنے کے لیے کچھ ہوتا ہے نا، کسی کو آپ کچھ کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی یہ نہ کریں تو چلیں اس کے بدلے میں یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں. دے ہیو نتھنگ ٹو آفر. 3 وجوہات ہیں. ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے، جو میں نے کہا کہ چینجنگ جو ورلڈ ہے ہمارے ارد گرد، اس میں ایک بڑی وجہ معاشی ہے. یہ سعودی ٹائپ جو گورنمنٹس ہیں عرب دنیا میں، ان کا جو معیشت پہ دارمدار ان کا تھا تیل پہ، جو کہ ریسنٹ کرائسس میں انہوں نے سیکھا. اور گزشتہ 5 سال سے، کرونا کرائسس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، یہ ریپیٹڈلی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی اکانومی کو شفٹ کر رہے ہیں. محمد بن سلمان نے کلیئرلی کئی فورمز پہ انٹرنیشنلی بھی اس کو ڈسکس کیا ہے کہ وی آر شفٹنگ اوور اکانومی، وی آر ٹیکنگ اٹ ٹو مارکیٹ بیس کائنڈ آف ٹیکنالوجیکل بیس اکانومی، تاکہ ہم ایک نئی معیشت جو ہے اس کو سٹارٹ کریں اور تیل پہ جو ڈیپینڈنسی ہے اس کو ختم کریں. اب اس کے لیے ان کو چاہیے منڈی. ان کو اسلام کے نام پہ دوست نہیں چاہیے. اسلام کے نام پہ جو ان کے بغل بچے تھے نا، یہ یمن ومن، ان کو وہ گولیاں مار رہے ہیں. اگر اسلام کہیں کام کر رہا ہوتا تو پھر سعودی گولی یمن پہ تو نہیں چل سکتی نا. تو وہ پھر چونکہ پھر مذہب کا تو کام جب ختم ہو گیا تو اس میں باقی رہ جاتے ہیں معاشی مفادات. تو معاشی مفادات میں آپ کہتے ہیں پاکستان کیسے روکے گا؟ پاکستان کیسے روکے گا؟ انڈیا پاکستان کی پاپولیشن کو آپ کمپیئر کریں
اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ سعودیوں کو تیل کو ایک طرف بھی ہٹا کے تو جو ان کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے جو کہ جس پہ وہ اب بیس کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اور چیزوں میں جو ہے انویسٹ کریں تو اس سے پھر ہماری معیشت ڈیولپ ہو، تو اس کے لیے انڈیا ان کے لیے بہت ہی ایک فرٹائل قسم کا گراؤنڈ ان کو مہیا کر رہا ہے۔ ایون تیل کے لیے بھی، چونکہ تیل کے حوالے سے دیکھیں نیکسٹ چین سے بھی زیادہ جو ہے وہ انڈیا کو انرجی کی ضرورت ہے، اور تیل کو اگر آپ انرجی کے ایک سورس کے طور پہ ہٹانا بھی چاہیں تو اس کے لیے کئی اشرے درکار ہیں۔ اٹس ناٹ لائک اوور نائٹ تھنگ کہ آج آپ ہٹا دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو وہاں پہ ریفائنریز اور بڑی بڑی انویسٹمنٹ کی ہیں انڈیا میں، وہ اس کی وجہ یہی ہے۔ دوسرا انڈین منڈی ہے جو ان کے لیے بہت بڑی اٹریکشن ہے، اور تیسرا جو ہے وہ ان کی انویسٹمنٹ، چونکہ عرب جو ہے نا انویسٹمنٹ کے حوالے سے اب بڑے وہ ہیں، تو اس کے لیے وہ ہے۔ اس میں پاکستان کو نہ کوئی کچھ آفر کر سکتا ہے، نہ جو ہے وہ کچھ دے سکتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے دیکھیں، ان عرب کنٹریز کا ایک اور پرابلم جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ان کے اندر جمہوریت کے حوالے سے ایک ایشو تو ہے۔ تو جمہوریت کے حوالے سے جو ایشو ہے اس میں اگر امریکہ کے ساتھ ان کے آج تعلقات بے شک ٹھیک ہوں یا ویسٹ کے ساتھ، لیکن یہ کسی وقت بھی ایک ایشو کھڑا ہو سکتا ہے کہ بھائی ان ملکوں میں الیکشن کیوں نہیں ہو رہے، یہاں پہ یہ بادشاہت اور یہ جو چیزیں ہیں یہ کوشچن میں آ سکتی ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی ان کا اسرائیل اور انڈیا کی طرف، چونکہ دونوں ایک ڈیموکریسی کے حوالے سے تو ریکگنائز کنٹریز ہیں، تو ان کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات ان کو بچا سکتے ہیں بہت سارے جو ہے وہ چیلنجز سے۔ تو اس میں بھی پاکستان ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، چونکہ پاکستان جس چیز کو ڈیموکریسی سمجھتا ہے وہ تو ایران میں پاکستان سے بہت عرصہ پہلے سے ہے۔ وہ تو 1979 میں جب آیت اللہ خمینی نے ایران کو ٹیک اوور کیا تھا، تو اس دن سے لے کے تو آج 2020 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہر سال ہر ٹینیور پہ عین وقت پہ الیکشن ہوتے ہیں، اور جو مروجہ ڈیفینیشن آف ریگنگ ہے، مینیپولیشن ہے، وغیرہ وغیرہ ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے بھی دنیا کے کسی ملک نے آج تک یہ نہیں کہا کہ یہاں پہ جو ہے وہ کوئی دھاندلی ہو گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ جو انہوں نے سسٹم ان پلیس کیا ہوا ہے اس کو ہم لوگ ڈیموکریسی نہیں مانتے، چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک فل سکیل قسم کی ریگنگ ہے، جس میں ایک خاص مکتبہ فکر کے خاص لوگ جو ہیں انہوں نے خاص طریقے سے قبضہ کیا ہوا ہے، جس کو آپ پلوٹوکریسی کہیں یا جو ہے اولیگارکی کہیں یا جس طریقے سے بھی، یا کسی ایک خاص طبقے کی، ملاں کے ایک طبقے کی جو ہے حکومت کہیں فوج کے ساتھ مل کے جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ تو یہی کام پاکستان میں ہے۔ تو پاکستان از ناٹ اے آئیڈیل پلیس فار عرب کنٹریز وین اٹ کمس ٹو ڈیموکریسی۔ تو اس کے حوالے سے بھی ان کو اس میں جو ہے وہ فائدہ نظر آ رہا ہے۔ تیسرا جو ہے وہ اسٹریٹجک، سب سے بڑی بات جو ہے کہ دیکھیں اسرائیل کے ساتھ جب انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے تعلقات ٹھیک کرنے ہیں، تو پھر ان کے لیے انڈیا سے بہتر جو ہے وہ اسٹریٹجک پارٹنر کوئی بنتا ہی نہیں، کیونکہ پھر ان کو یہ ٹریننگ، جیسے کہ یہ جو چیف آف دی اسٹاف جو ہے وہ اس وقت انڈین ملٹری چیف جو ہے وہ وزٹ کر رہا ہے، اور جس طرح کی سینسیٹیو پلیسز پہ وہ جا رہا ہے، تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں اس میں پاکستان ان کو کچھ آفر نہیں کر سکتا۔ رہا سوال اسلام کا کہ جی ہم بھی مسلمان ہیں تو آپ بھی مسلمان ہیں، تو اس میں اب ظاہر ہے کہ عرب اس چکر میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ جو ترکی کا ہے اور ملائیشیا کا اور پاکستان کا اور اس طرح کے ملکوں کا جو اسلام کے حوالے سے جو وہ چیز ہے، اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ اب وہ اس میں آئیں گے۔ تو اس لیے اس میں پاکستان کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس میں پاکستان کے فائدے کی بات یہ ہے کہ وہ تاریخ سے سبق سیکھے سب سے پہلے، اور یہ تسلیم کرے کہ ہماری جو فارن پالیسی تھی اٹ واز ٹوٹلی وشفل تھنکنگ، اور اس کے کوئی سالڈ گراؤنڈز نہیں تھے، اور تھوڑی سی زمانے میں ہوا چلی تو اس کے نیچے سے زمین سرک گئی ہے۔ تو وہ اپنے جو پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات درست کریں، جس میں سر فہرست جو ہے وہ انڈیا ہے اور افغانستان ہے، اور وہ دیکھ لیں کہ بھائی ہمارا یہ 100 سالہ فارمولہ جو ہے وہ نہیں چل سکتا کہ ابدی دشمن اور جانی دشمن اور فلاں دشمن والا کام چھوڑ کے، تو یہ بھی دیکھ کے دیکھیں کہ دوستی کے بھی تو کئی پہلو ہیں نا، جس پہ ہم 1000 دفعہ جو ہے وہ بات کر چکے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو اختلافات والی چیزیں اپنی جگہ، لیکن جو مشترکات ہیں
کامن تھنگز ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں، جو فائدے والے پہلو ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں. اگر اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں کہ تاکہ وہ جا کے تو کافروں کے ساتھ لڑائیاں لڑتے ہوئے زندگی گزار دیں. تو جب تک اس مائنڈ اپ سیٹ کو آپ ہٹائیں گے نہیں، آپ ایسے ہی نائٹ میئر بار بار آپ کو ان سے واسطہ پڑتا رہے گا.